الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. خود اللہ کا ہمیں انسان بنانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ تعالی ہمیں انسان کے بجائے جانور بنا دیتا تو گلی کوچوں میں گھومتے پھرتے بچوں کے پتھر ہمیں کھانے پڑتے، نہ بات کر سکتے، نہ اپنا درد کسی کو بتا سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانور نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. اور اللہ پاک نے انسان بنانے کے ساتھ ہمیں ایمان والا بنایا ہے. یہ اس کا بڑا فضل اور کرم ہے، کیونکہ مرنے کے بعد ایمان ہی کی بدولت آدمی کو جنت نصیب ہوتی ہے. جو ایمان والا نہیں ہوگا، کفر میں یا شرک میں اس کی زندگی گزری ہوگی تو اس کا ٹھکانہ جہنم اور دوزخ ہے. بہرحال اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا. ان میں ایک بہت بڑی نعمت مال ہے. جو انسان محنت مزدوری کر کے کماتا ہے، اپنا خون بہا کر، اپنے خون کو پسینے کی طرح بہا کر کے حاصل کرتا ہے. مال اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. مال کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے. مال کے ذریعے انسان کا ظاہر، انسان کا جسم مضبوط بنایا جا سکتا ہے. رہنے کے لیے بہترین مکان، سفر کے لیے گاڑی، اور اپنی زندگی کی تمام ضروریات کو بر وقت پورا کرنے میں مال کام آتا ہے. مال اور دولت اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے.
اور مال دنیاوی بہت سی ظاہری فوائد کو بھی لانے والی چیز ہے۔ مال انسان کے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ انسان کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی برائی پائی جاتی ہو، لیکن ہے وہ مالدار، تو لوگ اس کی عیب کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، بھائی مالدار آدمی ہے۔ اور اس میں اگر وہ مالدار سخی بھی ہو، اپنا مال خرچ کرنے والا بھی ہو غریبوں میں، تو پھر لوگ اس کے ہزار عیب ہونے کے باوجود تعریف کرنے لگتے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو مال سے دنیاوی ظاہری فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو مال سے نوازا ہے۔ کسی کے پاس تھوڑا مال ہے، کسی کے پاس اس سے زیادہ ہے، کسی کے پاس حد سے زیادہ مال ہے۔ جس کو اللہ نے جتنا مال دیا اتنے میں اس کا امتحان ہے، کم مال دیا وہی اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ اس مال میں صبر کرتا ہے یا نہیں۔ زیادہ مال دیا اس میں بھی اس کا امتحان ہے کہ وہ اس زیادہ مال کی وجہ سے کہیں بیجا خرچ تو نہیں کرتا ہے، فضول اور لغویات میں اپنے مال کو برباد تو نہیں کرتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم انسان کو بھلائی اور برائی، خیر اور شر، ہر دو چیز کے ذریعے آزماتے ہیں۔ کسی کی آزمائش بھلائی میں ہے، خوشی میں ہے، صحت میں ہے، تندرستی میں ہے، مالداری میں ہے، اور کسی کی آزمائش غمی میں ہے، بیماری میں ہے، غربت میں ہے، تنگ دستی میں ہے، پریشانی اور مصیبتوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف طرح سے آزماتا ہے، اور انسان اس دنیا میں امتحان کا پرچہ حل کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ ہم سب امتحان سے گزر رہے ہیں۔ ہماری دنیا کی یہ زندگی کھیل تماشا والی نہیں ہے، جانوروں والی نہیں ہے، حیوانوں والی نہیں ہے۔ ہماری زندگی تو ایک مقصد کے تحت اللہ پاک نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ مرنے کے بعد ہم سے ہماری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، پوری زندگی کا حساب ہوگا۔ اللہ نے مال دیا، مال کیسا کمایا، کیسا خرچ کیا، اس پر بھی سوال ہوگا۔ جوانی دی، جوانی کو کن چیزوں میں صرف کیا ہے، اس پر سوال ہوگا۔ علم دیا ہے، علم پر کتنا عمل کیا، اس پر سوال ہوگا۔ غرض ہے کہ ہماری پوری زندگی آزمائش والی ہے۔ ہم روزانہ اللہ کا امتحان کا پرچہ حل کر رہے ہیں۔ موت تک ہمیں امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اس کے فرامین کو ہمیشہ ملحوظ رکھ کر کے زندگی گزاریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، مال اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو بے جا خرچ نہیں کرنا ہے، اس کو فضول تباہ و برباد نہیں کرنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کلو واشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، لیکن اسراف مت کرو۔
کھاؤ پیو جتنی تم کو ضرورت ہے، جتنا کھانا کھانے سے تم کو فائدہ پہنچتا ہے خوب کھاؤ، اچھی سے اچھی غذا کھاؤ، عمدہ سے عمدہ پکوان کھاؤ، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس میں اسراف نہیں کرنا ہے، بیکار کھانے کو نہیں کرنا ہے۔ دسترخوان پر آپ کھا رہے ہیں، ہاتھ سے ایک دانہ گر گیا، اس کو بھی اٹھا کر کے کھا لینا، روٹی کا ٹکڑا گر گیا، اس کو بھی اٹھا کر کے کھانا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی روٹی لیتا ہے صرف بیچ والا حصہ کھاتا ہے، کنارے توڑ کر پھینک دیتا ہے، یہ اسراف ہے، یہ اسراف ہے، فضول اس نے اتنا آٹا خرچ کر دیا ہے، اور اس کا حساب ہوگا قیامت میں۔ اس حصے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جب تم کو کھانا نہیں تھا تو اتنا بنایا کیوں ہے، یا پھر کم از کم جانوروں کو کھلا دیتا، غریبوں کو دے دیتا۔ تو کھانے پینے میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ جتنا کھانے سے تم کو فائدہ ہوتا ہے خوب کھاؤ پیو، لیکن اسراف نہ کرو، اور اتنا کم بھی نہیں کھانا ہے کہ آدمی کے جسم کے اندر عبادت کرنے طاقت باقی نہ رہے۔ بہت تھوڑا سا کھانا کھاتا ہے اور نماز پڑھنے میں طاقت نہیں ہے، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، یہ بھی شریعت کی نظر میں ناجائز ہے، منع ہے، اتنا کم بھی نہیں کھانا ہے۔ تو اسراف کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ پاک نے اس مال کو جنت کے بدلے میں خریدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو مال دیا ہوا ہے، انسان کی جو جان دی ہوئی ہے، ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ مطلب کیا؟ یہ ہماری جان ہمارے کہنے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے یہ جان دی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس موجود مال اپنی مرضی سے خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جیسا خرچ کرنے کو فرمایا ہے اس طریقے پر مال خرچ کرنے کے لیے دیا ہوا ہے۔ ہماری جان، ہمارا مال سب اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان کو اللہ کے کہنے کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ آدمی اپنے مال کو فضول خرچ کرتا ہے، اس قدر مال کو بہا رہا ہے کہ اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے۔ اللہ پاک نے مال دیا ہے تو اس کی قدر کرنا، صحیح کاموں میں اس کو استعمال کرنا، جس جگہ خرچ کرنا چاہیے اور اس سے کوئی دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو، اور وہ فائدہ شریعت کے نظر میں بھی صحیح ہو، دنیا کا فائدہ، تو وہاں مال کو خرچ کرنا ہے۔ اور جس جگہ مال کو خرچ کرنا پسند نہیں کیا گیا، ویسی جگہ پر مال کو خرچ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، فضول اور اسراف کہلائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنا پیسہ شراب پینے میں خرچ کرتا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے یا خوب اس کا بزنس چلتا ہے، بہت پیسہ اس کے پاس ہے، اور وہ اپنے پیسے کو شراب پینے میں لگا رہا ہے، جوا کھیلنے میں، سٹہ بازی میں لگا رہا ہے۔ علماء کرام نے یہ لکھا ہے حلال چیز بھی، جو چیز کھانے والی ہے حلال ہے، جو نظر آئے اس کو لے کر کے کھا لے، یہ بھی اسراف میں داخل ہے۔
جو بھی مل رہا کھا رہا ہے، جو بھی مل رہا کھا رہا ہے. یہ بھی کیا اسراف میں داخل ہے، کیونکہ تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے. اب اس سے تم کھانا ہضم ہوگا، جسم کو فائدہ ہوگا، اس کے باوجود اور حرص اور لالچ میں کھا رہا ہے. لاؤ یہ بھی کھا لوں، وہ بھی کھا لوں. شادیوں میں ہوتا ہے، شادیوں میں ایسا ہوتا ہے. وہ زمانہ ہمارے بڑوں کا، جو سفید داڑھی والے ہیں، ان کا زمانہ کتنا اچھا زمانہ تھا. وہ پتوں کا پلیٹ ہوتا تھا، جھاڑ کے پتوں کا پلیٹ ہوتا تھا، اس میں رشتہ دار لا کر کے کھانا ڈالا کرتے تھے. لیو ماموں کھاؤ، لیو چاچا، لیو پھپھا، رشتہ دار لا کر کے کھانا اپنے ہاتھوں سے ڈالتے تھے اور زمین پر بیٹھ کر کے کھاتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اب آج کل کا زمانہ کیا ہے؟ وہ پلاسٹک کے پلیٹوں میں کھانا. وہ پلاسٹک کا پیپر پتہ نہیں کون سے نالی سے اٹھا کر کے فیکٹری میں گیا ہے. وہ کاغذ پتہ نہیں کہاں کہاں کا کاغذ ہے، جو کچرا والا، گزری والا کاغذ جمع کیا. نیوز پیپر جو گھر میں 10-15 سال پرانا پڑا رہا، وہ سب اکٹھا ہوا اور فیکٹری میں گیا، اس کی صفائی ہوئی، دھلائی ہوئی، بعد میں وہ پلیٹ بن کر کے سامنے آ گیا. دیکھنے میں بڑا اچھا ڈیزائن ہے، چمکدار ہے، آسانی بھی ہے. کھاؤ اور پھینکو، یوز اینڈ تھرو. پلاسٹک کے پلیٹوں میں کھایا جا رہا ہے، پلاسٹک کے برتنوں میں کھایا جا رہا ہے، پلاسٹک کے گلاس ہیں، اور کھانا ڈالنے والے اپنا کوئی رشتہ دار نہیں. وہ وہاں ریسیپشن میں کھڑا ہوا ہے. نہ ماموں کو کوئی پوچھنے والا، نہ تایا کو، چچا کو، پھوپھا کو، ساس کو، سسر کو، داماد کو کوئی پوچھنے والا نہیں. کون کی ایڈریس نہیں، سو آدمی کو ہمیں کھانا ڈالتا ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور وہ ڈالنے والا بھی پاک صاف ہے، مسلمان بھی ہے نہیں، کچھ معلوم نہیں ہے. ایسے لوگوں سے کھانا ہمیں کھانے کو مل رہا ہے جن کا پاک ہونا بھی ہمیں نہیں معلوم ہے. اس کے ہاتھ پاک ہیں، ناپاک ہیں. اور اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ایسے ایسے لوگ آ کر کے کھانا جب سے ڈالنا شروع ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کھانا سپلائی کرنے والے عورتوں کے پاس زیادہ گھومتے پھرتے ہیں. جوان لڑکی ہے، پردے میں چھپا کر کے رکھا ہے، گھر سے نکلتی ہے برقع ہے، گھر میں آتی ہے اس وقت بھی برقع ہے. اڑوس پڑوس کی نظر بھی کبھی اس بچی پر نہیں پڑی. اب شادی محل میں، دعوتوں میں کیا ہو گیا؟ غیر لوگوں کی نظریں اس کے اوپر پڑ رہی ہیں. بار بار آتا ہے، کیا تو ہونا کیا پوچھتا ہے اپنی زبان میں. یہ کیا بے شرمی اور بے حیائی ہے. کس قدر ہم لوگوں نے اپنی تہذیب کو بدل دیا ہے. کن کے ہاتھوں سے ہم کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے. اور کھانے بھی کیسے؟ تمہاری شادی کا مسالہ ان کی شادی میں، ان کی شادی کا مسالہ ان کی شادی میں. اس کا بکرا اس کے اس میں، اس کا گوشت اس کے اس میں، سب مکسنگ چل رہا ہے. 4-5 آدمی کا آرڈر آیا، سب کا ایک جگہ بن رہا ہے. اب ایک کا اس میں حرام مال بھی ہوگا، ایک کا سود کا مال بھی ہوگا. اس میں کا ایک چمچہ اس میں آ گیا، اس میں کا ایک چمچہ اس میں چلا گیا. یہ سب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اور بنانے والے بھی پتہ نہیں وہ کیسے ہیں، پاک صاف لوگ ہیں یا نہیں ہیں، کچھ معلوم نہیں. پہلے کتنا اچھا تھا. اپنے ہاتھوں سے عورتیں، ایک 10-15 عورتیں، اگر کسی کے گھر میں شادی ہو، 10 دن پہلے رشتہ دار آ جایا کرتے تھے. آ کر کے پورا گھر کا کام کرتے تھے. پیاز چھیلنے کچھ لوگ، لہسن چھیلنے کے لیے کچھ لوگ، وہ کھوپرا اس کو کوٹنا، اس کا مسالہ بنانا. اس طرح ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا پہلے؟ کتنا اچھا تھا. اب کیا 5 منٹ میں آرڈر دے دیا، 500 آدمی کا کھانا چاہیے، فلاں دن کو دعوت ہے، اور وہ کہاں سے بنا کے لا رہا ہے، کیسے بنا کر کے لا رہا ہے. میں سب کی برائی نہیں کر رہا ہوں، اس میں بہت سارے لوگ اچھے بھی ہوں گے،
بالکل احتیاط کے ساتھ جس کا جیسا ہے ویسا بنا کر کے دیتے ہوں گے۔ میں تو اس بات کی طرف فوکس کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پہلے جیسا سسٹم تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو سارے رشتہ دار مل کر کے مدد کرتے تھے۔ کسی خاندان میں ایک بچی کی شادی ہوتی، سارے خاندان والے مل کر کے سپلائی کرتے تھے، لیو ماموں، لے پھپھا، لیو بھیا کر کے۔ آج وہ سب ختم ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور پردے کا تو کوئی انتظام ہے ہی نہیں ہے، پردے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ مرد بھی وہیں بیٹھے ہیں، عورتیں بھی وہیں بیٹھی ہیں، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر غلطی سے کسی مرد کی نظر کسی عورت پر پڑ گئی، اور خاص کر داڑھی والے لوگوں کی نظر پڑ گئی، تو وہ عورتیں بولتے دیکھو حضرتاں، دیکھو ہم نہ دیکھتے ہیں، دیکھو دیکھو یہ داڑھی والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تم کو کس نے کہا یہاں بیٹھنے کے لیے؟ اور یہ سب گناہ کن کو ہوتا ہے؟ شادی کی دعوتوں کا انتظام کرنے والوں پر اس کا سارا گناہ ہے۔ پردے کا تم نے انتظام کیوں نہیں کیا؟ عورتوں کی بیچ الگ، مردوں کی بیچ الگ کیوں نہیں رکھا؟ یہ سارے گناہ ان کے اوپر ہیں۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فضول خرچی اس قدر ہو رہی ہے، اس قدر ہو رہی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ مال کو بیجا خرچ کیا جا رہا، قسم قسم کے کھانے، قسم قسم کے پکوان، اور کوئی سارے کھا بھی نہیں سکتا ہے۔ اتنے قسم کے کھانے ہوتے ہیں کہ وہ چاول کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، روٹی کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، بس گوشت ہی گوشت اپنے پلیٹ میں لے کر کھا کر سارا چاول روٹی وہیں دسترخوان پر چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ اور باٹل کا پانی بھی پورا نہیں پیتا، ایک دو ڈھکن پی لیا، یا آدھا بوتل زیادہ سے زیادہ پی لیا، آدھا پھینک دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذرا سوچئے گا اس حدیث کو سن کر کے کہ ہمیں کتنا اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ وہ صحابی وضو کر رہے تھے، وضو کرنے میں کچھ زیادہ پانی استعمال کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس صحابی کے پاس سے ہوا، حضور نے دیکھا کیا بات، یہ بہت زیادہ پانی خرچ کر رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا، اے سعد، اس قدر پانی کا اسراف کیوں کر رہے ہو؟ فضول کیوں پانی کو استعمال کر رہے ہو؟ وہ صحابی بڑے ہی تعجب سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، کیا وضو میں بھی پانی کا اسراف ہوتا ہے؟ میں تو وضو کے لیے پانی استعمال کر رہا ہوں، عبادت کرنے کے لیے ہی تو پانی خرچ کر رہا ہوں، کسی گناہ کے لیے تو نہیں ہے۔ کچھ زیادہ اگرچہ کر رہا ہوں لیکن اس سے عبادت ہی تو کروں گا، صفائی اچھی طریقے سے ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد، وضو کے پانی میں بھی اسراف مت کرو، اگرچہ تم نہر کے کنارے کیوں نہ بیٹھے ہو۔ پانی کی نہر چل رہی ہے، کتنا پانی اس میں ہوگا، ہزاروں آدمی وضو کریں گے تب بھی وہ پانی ختم نہیں ہوگا۔ ایسی نہر کے پاس بھی اگر آپ وضو کر رہے ہیں، وہاں بھی جتنا آپ کو چاہیے وضو کرنے کے لیے بس اتنا پانی استعمال کرو، اس سے زیادہ ویسٹ نہ کرو۔ وضو کے پانی میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اور ہم پینے کے پانی کو اسراف کر رہے ہیں۔ کھانا کس قدر ضائع کیا جاتا ہے۔ اگر شادیوں میں جو کھانا دسترخوانوں پر بچ جاتا ہے ان سب کو الگ کسی برتن میں جمع کیا جائے تو اس سے ایک اور دعوت کی جا سکتی ہے۔ اس قدر کھانا دسترخوانوں پر چھوٹ جاتا ہے، اس قدر پانی ویسٹ ہو رہا ہے، اور دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے لوگ محتاج ہیں، تڑپ رہے ہیں۔
تو اللہ پاک نے مال دیا ہوا ہے، مال اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو غلط کاموں میں خرچ نہیں کرنا اور صحیح کاموں میں خرچ کرنا، لیکن اس میں بھی اسراف نہیں کرنا، فضول خرچ نہیں کرنا۔ اور شادیوں سے پہلے منگنیاں جو ہو رہی ہیں، منگنیوں کے اندر بھی لوگ اس قدر مال خرچ کر رہے ہیں کہ ان منگنیوں کے ذریعے غریب بچی کی 2-3 شادیاں ہو جاتی ہیں۔ غریب گھرانوں میں بچیوں کی 2-3 بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، اس قدر پیسہ صرف منگنیوں میں خرچ کیا جا رہا ہے۔ شادی محل کے لیے 50,000 روپیہ، ڈیکوریشن کے لیے 20,000 روپیہ، وہ ویڈیو نکالنے والے کے لیے 10,000 20,000 روپیہ، اور کھانے پینے میں اتنے لوگوں کو بلایا جاتا ہے منگنی میں جتنے لوگوں کو شادیوں میں بلایا جاتا ہے۔ 300-400 آدمی منگنی کی دعوت میں آ رہے ہیں، خوب کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ منگنی تو ادھر سے چند رشتہ دار، ادھر سے چند رشتہ دار، ٹوٹل ملا کر 10-20 آدمی ہو گئے زیادہ سے زیادہ، بس انہوں نے مل کر کے طے کر لیا، اہم لوگوں نے، اور چھوٹی سی دعوت کر لی گھر کے اندر، بس ختم ہو گئی منگنی۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ بڑے بڑے شادی محلوں میں منگنیاں کی جا رہی ہیں، ہزاروں کا روپیہ بیجا خرچ کیا جا رہا ہے۔ غریب بچیاں جب ان منگنیوں میں آتی ہیں، اس کے دل میں کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی کہ میرا باپ اس منگنی کی طرح میری شادی بھی نہیں کر سکتا، اتنا پیسہ یہ لوگ بہا رہے ہیں۔ ان کا جو شادی محل کا خرچ ہے 50,000 روپیہ، اس سے تو میرا نکاح ہو جائے گا۔ غریب بچی کا دل دکھے گا، محلے کی بچیوں کے دلوں کو تکلیف ہوگی، اس قدر پیسہ لوگ ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ ایک تو پیسہ برباد کر رہے ہیں، دوسرا حرام کام کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، میں سمجھاتا ہوں۔ نکاح ہونے سے پہلے ہی دولہا اور دلہن جو ہونے والے ہیں، آگے چل کر میاں بیوی، ان دونوں کو سٹیج پر ایک ساتھ بٹھایا جا رہا غیروں کی طرح۔ منگنی والے دن لڑکا اور لڑکی دونوں کو سٹیج پر ایک ساتھ بٹھایا جاتا ہے اور فوٹو وغیرہ لیا جاتا ہے۔ بعض لوگ تو انگوٹھی بھی پہناتے ہیں، وہ اس کو گھڑی پہناتی ہے، یہ اس کو انگوٹھی پہناتا ہے، یا یہ اس کو ہار پہناتا ہے سونے کا، وہ بھی تمہیں بھی بیکانس ڈال لے ہو سونے کا ہار۔ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، ناجائز ہے۔ وہ بھی سونے کا چین گلے میں ڈال رہا ہے، سونے کی وہ ہاتھ میں براسلیٹ ہے، انگوٹھی ہے، سونے کی گھڑی، یہ سب ہو رہا ہے شادیوں میں۔ نکاح ہونے سے پہلے ہی یہ سب کام چل رہا ہے۔ بازو میں کھڑے ہو کر کے وہ پھول کا ہار ڈالا جا رہا ہے، گھنٹوں بیٹھ کر کے رسم لگایا جا رہا ہے۔ اچھے داڑھی والے بھی ایسے کام کر رہے ہیں، عام لوگ بھی ایسے کام کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بالکل صحیح کام ہے۔ یاد رکھیے، ان تمام کاموں کا قیامت میں حساب دینا ہوگا۔ مرنے کے بعد ان تمام گندی، ناپاک، شریعت کے خلاف کیے ہوئے کاموں کا جواب دینا ہوگا۔ اور جو مولوی، جو مفتی، جو امام اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر بھی خاموش رہتا ہے، اس مولوی کو بھی قیامت میں جواب دینا ہوگا کہ تو نے کیا پڑھا، کیا لکھا۔ بیچارے عام لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہے، تو نے تو قرآن پڑھا ہوا ہے، تو نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھا ہوا ہے، 10-15 سال تو نے وقت لگایا، تو نے اپنا علم لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ آپ لوگوں نے ان باتوں کو سنا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے خاندان میں ان باتوں کو بتائیں۔
اگر کوئی ایسے کام کر رہا ہے آپ ان کو منع کریں کہ بھائی یہ شریعت کے خلاف۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ نکاح ہونے سے پہلے لڑکا اور لڑکی کا آپس میں فون سے بات کرنا بھی ناجائز ہے، اور یہاں منگنیوں میں گھنٹے بٹھا کر کے بات کرایا جا رہا۔ تم نہ کون سا کلر پسند، تم نہ کیا کھانا پسند، تمہیں کون سے اسکول میں پڑھے ہی، کون سے پکچراں دیکھے ہی، یہ سب چل رہا منگنیوں کے اندر، اور سب لوگ بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ ادھر بھی عورتیں، ادھر بھی مرد ہیں، ادھر عورتیں ہیں، سب ایک جگہ بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ آؤ تمہیں آؤ فوٹو اتار لو، تمہیں آؤ فوٹو اتار لو، پورے خاندان والے آ کر کے ادھر ادھر کھڑے ہو کر کے فوٹو کھینچتے ہیں، اور دونوں کا جسم ایک سے ایک لگ رہا ہے۔ یہ سب حرام ہوا نکاح سے پہلے، اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کام کو اور کوئی روکتا نہیں ہے، منع نہیں کرتا، وہ سب بھی گناہ میں مبتلا ہے کہ تم نے روکا کیوں نہیں، منع کیوں نہیں کیا۔ ایسی دعوت کو قبول ہی نہ کرتے، کہہ دیتے بھائی ہم ایسی دعوت میں نہیں آتے، نہیں حضرت انہیں سنتا نہیں، ہمارا خاص سگا ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ ارے بھائی تمہارا کام اللہ کو راضی کرنا ہے، بندوں کو راضی کرنا نہیں ہے۔ تم اللہ کو راضی کر لو، اللہ بندوں کو تم سے راضی کرا دے گا۔ ہم نے لوگوں کی خوشیوں کی خاطر اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیا تو اللہ نے کیا کر دیا، ہماری زندگیوں کو ویسے ہی بنا دیا۔ جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے فیصلے اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ پاک نے مال دیا، مال بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کو غلط کاموں میں استعمال نہیں کرنا، بے جا فضول خرچیوں میں اس کو نہیں لگانا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ لوگ حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، اور اس سے پہلے دعوتیں کرتے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ عمرے پہ جانے سے پہلے دعوت، حج پر جانے سے پہلے دعوت، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا کام ہے بھائی۔ حالانکہ کیا ہو رہا ہے؟ ریاکاری، نام و نمود، دکھلاوا۔ میں حج کو جاتا ہوں، فلاں گزشتہ سال حج کو گیا تھا، 1,00,000 روپے کی دعوت کی تھی، اب میں اس سے تھوڑا بڑی دعوت کروں گا، 2,00,000 روپے کی دعوت کروں گا، اور فلاں فلاں سسٹم رکھوں گا۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اب اس کا حج قبول ہوا یا برباد ہو گیا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کی خاطر حج کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے، نام کمانے کے لیے حج نہ کرو۔ اب حج کو جانے سے پہلے لوگ دعوتیں کر رہے ہیں، اتنا پیسہ اس میں خرچ کر رہے ہیں کہ اتنے پیسے میں ایک اور غریب آدمی حج کو جا سکتا ہے، پرائیویٹ سے نہیں تو گورنمنٹ کے پیکیج میں جا سکتا ہے، اس میں کچھ کم پیسہ لگتا ہے، نہیں تو صحیح 2-3 آدمی کا عمرے کا پیسہ آ جاتا ہے۔ اتنا پیسہ حج کی دعوتوں میں خرچ کیا جا رہا ہے۔ اب اس کا دیکھا دیکھی عمرے میں بھی لوگ دعوتیں کر رہے ہیں، عمرے کو جانے سے پہلے دعوتیں، اس میں بھی ہزاروں روپیوں کا خرچ۔ کیا ضرورت ہے؟ یہ سب دکھاوا ہے، نام و نمود ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک نیکی بھی اس سے ملنے والی نہیں۔ آپ حج کو جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، آپ کے جو خاص لوگ ہیں، گھر کے آدمی ہیں، 2-4 دوست ہیں جن سے آپ کا کاروباری تعلق ہے، آپ کے چلے جانے پر، آپ کے نہ ہونے پر ان کو فرق پڑتا ہے، یعنی کاروباری آپ کا تعلق ہے، تو ویسے لوگوں کو 2-4 کو آپ نے بتا دیا اور گھر بلا کر کے دعوت بھی کھلا دیا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بڑی بڑی لمبی چوڑی دعوتیں کرنا، باضابطہ شادی کارڈ کی طرح عمرے کی دعوت کا کارڈ بنایا جا رہا، حج کی دعوت کا کارڈ بنا کر کے تقسیم کیا جا رہا۔ یہ سب کیا ہے؟ مال کو ضائع کرنا ہے، اسراف کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کا حساب اللہ کو دینا ہوگا۔ اللہ نے مال دیا ہے صحیح راستوں میں استعمال کرنے کے لیے،
غریبوں پر خرچ کریں، مساجد پر خرچ کریں، مدارس پر خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں میں جو یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مساکین ہیں، اس پر اپنا مال خرچ کریں۔ محلے میں کتنے سارے بیچارے غریب ایسے ہیں جن کا گھر نہیں چلتا، بیوہ کتنی ساری ہے محلے میں، تلاش کریں آپ کو مل جائیں گی۔ آپ کو معلوم نہیں تو دوسروں کو معلوم، دوسروں سے پوچھے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ فلاں فلاں گھر یہ غریب ہے۔ آپ کو اللہ نے جو مال دیا ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہے، غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے بھی ہے، اور فلاحی کاموں میں خرچ کرنے کے لیے کہ محلوں میں جس چیز کی ضرورت ہے، کہیں پانی کی ٹنکی چاہیے، کہیں بجلی کا ٹرانسفارمر چاہیے، گورنمنٹ والے جلدی سے نہیں ڈال رہے ہیں، چند مالدار مل کر کے پیسہ خرچ کریں گے وہ کام ہو جائے گا، کہیں سڑک بنانے کی ضرورت ہے، کہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے، آدمی نیت کرے گا اپنے محلے کو جنت بنا سکتا ہے۔ کروڑوں کا روپیہ، لاکھوں کا روپیہ شادیوں میں ادھر ادھر بیجا آدمی خرچ کرنے کو تیار ہے، صحیح راستے میں جب خرچ کرتا ہے تو جیب میں ہاتھ ڈال کر گنتا ہے کتنا دینا گیر۔ شادیوں میں خرچ کرتا ہے جتنا بھی ہو جائے، کوئی اس میں رکتا نہیں ہے، جتنا زیادہ ہو خوش ہوتا ہے۔ میں نے اپنے لڑکے کی شادی میں، لڑکے کی شادی میں نے، لڑکی کے شادی میں لڑکے والے 1 روپے بھی خرچ کرتے تھے، پورا لڑکی والوں کے اوپر بوجھ ڈال دیتے ہیں، پورا لڑکی والوں کے اوپر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، سارا کھانا تم ہی کھلاؤ گے، شادی مال کا خرچ بھی تمہارے اوپر، گاڑی کا خرچ، پھولوں کا، ڈیکوریشن کا، ویڈیو کا، فلاں کا، سارا خرچ لڑکی والوں کے اوپر۔ شادی کو اتنا مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر دیا کہ عورتیں بہت ساری بیچاری بغیر شادی کے ویسے ہی مر رہی ہیں، غریب بچیوں کی شادیاں ہی نہیں ہو رہی۔ ان سب کا جواب دینا ہوگا، اس لیے اللہ پاک نے مال دیا ہے تو اس کو صحیح راستے میں خرچ کریں، نیک کاموں میں خرچ کریں، غلط کاموں میں خرچ نہ کریں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ 1 روپے کے محتاج ہیں۔ ایک اللہ والے کا واقعہ کتاب میں لکھا ہے کہ رات کا وقت تھا، ایک عورت راستے میں جا رہی تھی، وہ اللہ والے ملے تو اس عورت نے اس اللہ والے سے کہا کہ حضرت مجھے کچھ روپیوں کی ضرورت ہے۔ اس اللہ والے نے اس عورت کو دیکھا، فوراً اپنے گھر بھاگتے ہوئے گئے۔ عام ان کا جو چلنے کا طریقہ ہے ویسے نہیں، بھاگتے ہوئے گھر گئے اور پیسہ جتنا اس نے پوچھا اس سے زیادہ لا کر کے اس کو دے دیا۔ ساتھ میں موجود شاگرد نے پوچھا حضرت اس کو چند روپیہ دے کر کے ختم کر دیتے، زیادہ روپیہ آپ نے لا کر کے دیا اور بھاگ کر گیا اور بھاگ کر کے لا کر کے دے رہے، کیا بات ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ بیچاری غریب ہے، نمبر 2 نوجوان ہے، خوبصورت ہے، مجھے ڈر لگا کہ اگر اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی تو یہ اپنی عزت کو بیچ کر کے مال حاصل نہ کر لے، اس لیے میں نے اس کو لا کر کے پیسہ دے دیا۔ ایسے حالات چل رہے ہیں، لوگ 1 روپے کے محتاج ہیں، 1 روٹی کے ٹکڑے کے محتاج ہیں، اور ہم اپنے پاس پیسہ فضول ادھر ادھر خرچ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی یہ جو نعمت ہے دولت کی، مال کی، اس کی قدر کریں اور صحیح کاموں میں اس کو استعمال کریں، نیک کاموں میں اس کو استعمال کریں۔ جہاں ضرورت ہے، جہاں خرچ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے وہاں پر اپنے مال کو صرف کریں، فضول نام و نمود کے لیے اور دکھلاوے کے لیے اپنے مال کو ہرگز خرچ نہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔